السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا بس چینل کے اندر آپ سب کا خوش آمدید ہو۔ مردوں میں ڈپریشن کی ویڈیوز کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ آج 12واں نمبر ہے اس ویڈیو کا، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈپریشن اور سوشل میڈیا کا رول۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز بہت عام ہو چکی ہوئی ہے کہ موبائل میں ڈھیروں اپلیکیشنز ہیں ایسی جس کا سوشل میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہم سارا دن ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کا فائدہ بھی ہے، ان کا نقصان بھی ہے۔ ان کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے ہم زیادہ تر نقصان کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، جس کا سب سے زیادہ نقصان انسان کی صحت، ڈپریشن اور اس کی آنے والی زندگی اور اس کے گھر پر بڑھتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان کہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ آج کل جو بھی اپلیکیشن ہے، جو بھی انٹرٹینمنٹ اور سوشل میڈیا کے نام پر ہمیں مواد دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے اندر ویڈیوز کی ترتیب اور ان چیزوں کا ایسا آرڈر بنایا جاتا ہے کہ انسان اسے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ آ جائے گی، یا انہوں نے انسان کی ذہنیت اور سوچ کے مطابق ویڈیوز بنا دی ہیں۔ آپ جو دیکھتے ہیں ویسی ہی چیزیں آپ کے آنے لگ جاتی ہیں، یا اگر صبح ہے یا شام ہے یا دوپہر ہے، ویڈیوز کی، انٹرٹینمنٹ کی اور جو بھی اپلیکیشنز آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو جو ترتیب ہے وہ اس طرح سے آپ کے ذہن پر اثر کرتی ہے کہ آپ ان چیزوں سے نکل نہیں سکتے، اور دماغ آپ کا ڈوپامین جنریٹ کرتا ہے۔ اس کے جنریٹ کرنے سے آپ کو دوبارہ ہی لت لگتی ہے اسی چیزوں کی، اور آپ جب بھی فارغ محسوس کریں گے تو آپ موبائل آن کر کے انہی چیزوں میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ وقت ضائع کریں گے۔ اس سے سب سے زیادہ نقصان ایسے شخص کو جو کہ آلریڈی پہلے سے ہی پریشان ہے، اس کو ڈپریشن ہے، وہ اس کی علامات اور اس کی تکلیفوں کو اور بڑھا دے گی، اور انسان جو ہے وہ ان تکلیفوں میں جو ہے وہ اور مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارا دماغ ایک ایسا کیمیکل جنریٹ کرتا ہے، جب ہم کوئی ایسا کام کریں، مثال کے طور پہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کھانے اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم اپنے پسند کا کھائیں تو ہمارا دماغ ایک ڈوپامین جنریٹ کرے گا۔ جب ہم دوبارہ کھانا کھائیں گے تو وہ پھر اور دو جنریٹ کرے گا، اور اسی ڈوپامین کو جنریٹ کرنے سے اگر مثال کے طور پہ ہمارے دماغ نے 2 پوائنٹس ڈوپامین کے جنریٹ کیے ہیں، اگلی دفعہ ہمارے دماغ کو 2 پوائنٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے دماغ 3 4 5 اس طرح کر کے سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتا جائے گا، اور اگلی دفعہ ہمیں اس ڈوپامین کو پورا کرنے کے لیے مزید وہی کام یا ویسی ہی چیزوں کو کرنا پڑے گا جو کہ ہم کرتے ہیں۔ اور دماغ میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا زائد استعمال یا سوشل میڈیا کا بے جا استعمال ہمارے دماغ میں ڈوپامین کے جنریٹ کرنے سے ایک سینیریو بنا دیتا ہے کہ جب ہم دوبارہ سے اس اپلیکیشن کو کھولتے ہیں تو ہم پہلے اگر ہم نے آدھا گھنٹہ استعمال کیا تو اب ہم 1 گھنٹہ استعمال کریں گے، کیونکہ یہ اب آپ کے دماغ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کو پہلے سے زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا ورکنگ زیادہ ہوگی، ڈوپامین زیادہ جنریٹ ہوگی، اور ایک دن آدھا گھنٹہ، دوسرے دن 1 گھنٹہ، تیسرے دن 1.5 گھنٹہ، اس طرح کر کے دماغ ڈوپامین جنریٹ کرنا چاہے گا، اور آپ مجبور ہو جائیں گے اس چیز کو کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ ڈوپامین ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ ہمارے دماغ میں بنایا جاتا ہے جب ہم کوئی ایسا کام کریں جو ہمارے ذہن کو سکون دے یا ہمیں اچھا لگتا ہو، اور اس کے پیدا ہونے سے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بار بار وہی کام یا وہی کھانا کھانے سے ہمیں جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تھا سوشل میڈیا کا اور ڈپریشن کا آپس میں تعلق۔ اور جب کبھی کوئی شخص ڈپریشن سے گزر رہا ہو اور آلریڈی یا مائنر ڈپریشن میں ہو، وہ ان چیزوں کو جب کھولتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے کسی دوست کو دیکھے گا، ریلیٹیو کو دیکھے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی جو پروفائلز بنائی ہوں گی وہ اس طرح کی ہوں گی کہ اس کو دیکھ کر اور ڈپریشن ہوگا کہ یہ دیکھو ان لوگوں نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ یہ اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں اپنی تمام چیزوں کو، لائف کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ان کے سٹیٹس کا ایک کو مینشن کرنے کا یا اس کو شو آف کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے، جس کے اندر اچھی بات یا اچھا پہلو کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف دوسرے لوگوں کو دکھانا، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کمزور
ول کا بندہ اس کو دیکھ لے تو وہ چیزیں اس کو ڈسٹرب کریں گی، وہ یہ چاہے گا کہ میں بھی یہ کروں، میرے پاس بھی ایسا گھر ہو، یا میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کے پاس اس سے زیادہ ہوگا، اس کے گھر والے اس کی زیادہ کیئر کرتے ہوں گے، لیکن صرف اس چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے جو سوشل میڈیا پر، اور یہ ایک نہیں ہوتا، ہماری اپلیکیشنز جتنی بھی ہیں وہ ہمارے کانٹیکٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ اب جو بھی کانٹیکٹس آپ کے ساتھ ہوں گے اور ان کے جو آگے کانٹیکٹس ہوں گے وہ تمام ہمیں اس اپلیکیشنز میں دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ایک ایسی کشمکش میں ہو جاتا ہے کہ اچھا یہاں پر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ میرا کلاس فیلو تھا، یہ فلاں جب ایک دفعہ مجھے کوئی دوست ملا تھا بہت سال بعد، یہ وہ ہے، پھر آگے سے ان کی پروفائل کھولنا اور یہ چیزیں، وہ چیزیں انسان کو اور ایک کشمکش میں ڈال دیتی ہیں، اور اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ڈپریشن کی صورت میں جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ لنک ہے۔ آپ کو ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو کٹ آف کرنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوائیوں کے اندر والنٹ ہے جو کہ اس لنک کو ختم کرتی ہے، یعنی کہ کوئی لنک ہو اور آپ کو اس عادت کو چھوڑنے میں مدد نہ مل رہی ہو تو آپ والنٹ باخ فلاور ریمیڈی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سراٹو باخ فلاور ریمیڈی ہے۔ انسان بہت جلدی کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پر جو دیکھا اس نے وہی بننا چاہا، اپنی کپڑے پہننے، اپنا بال، اپنی داڑھی، اپنا رہن سہن اس طرح کا کر لیا۔ مثال کے طور پہ اسے کوئی اداکار اچھا لگتا ہے تو اسی طرح کا اس نے اپنا جو ہے وہ حلیہ بنا لینا، بہت جلدی کسی کی انفلوئنس میں آ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح کر لینا۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح کی کے لیے ہم جو ہے وہ والنٹ باخ فلاور ریمیڈی اور سراٹو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اور بھی کچھ دوائیاں ہیں جو کہ ایڈکشن کو ختم کرتی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی بہت ہی زیادہ موبائل کی ایڈکشن رکھتا ہے اور ریپیٹیٹیو تھاٹس اس کے ذہن میں آتے ہیں، ریپیٹیشن کے لیے پھر ہم چیسٹنٹ بڈ اور وائٹ چیسٹنٹ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر تو بہت بار بار عادت ہے، یا تو جان بوجھ کے انسان ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، یا جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ وہ میرے لیے نقصان دہ ہے، اور انسان کا جو بے قابو اور اس کی جو ول ہے وہ اس کو مجبور کر رہی ہے بار بار وہ چیز کرنے کے لیے، وہ بھی اس کے لیے ہم یہ دوائیاں جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتی ہے کہ اس وقت کے موجودہ حالات کے لحاظ سے پھر باخ فلاور ریمیڈیز پھر بدل بھی سکتی ہیں، لیکن جو مین ہے وہ یہی ہے، والنٹ ہوگی، سراٹو ہو گئی، اور اس کے علاوہ چیسٹنٹ بڈ اور وائٹ چیسٹنٹ بڈ جو ہے وہ استعمال کر کے ہم اس عادت کو جو ہے وہ کسی حد تک کم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہمیں خود سے کوشش کرنی پڑے گی سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر جا کر آہستہ آہستہ یہ دوائیاں جو ہیں وہ مددگار ثابت ہوں گی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔